بسم اللہ الرحمن الرحیم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم. قابل احترام علماء کرام اور دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک ایسی قیمتی دولت سے نوازا ہے جس دولت کا نام ایمان اور اسلام ہے. یہی ایک ایسی دولت ہے جس پر باطل طاقتیں پوری طرح سے یکجا ہو کر لگی ہوئی ہیں کہ اس قیمت کو اور اس ایمان کو اور اس اسلام کو بٹھا دیا جائے. ظاہر سی بات ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسی کو اچکنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو، ایمان کو اور دین کو مضبوطی سے تھام دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر دین کو بہت آسان کر کے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو آسان بنا دیا ہے، دین کو آسان کر کے پیش کیا ہے، لہذا آپ دین پر چلیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین کو آسان کرنا چاہتا ہے، آسانیوں کو پیدا فرمایا ہے، لہذا آپ دین پر چلیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کسی بھی تنگی کو برداشت نہیں کیا ہے. دین تنگ نہیں ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ جو بھی دین لایا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ دین اسلام کے علاوہ جو بھی دین تم طلب کر رہے ہو، جو بھی دین کی تلاش کر رہے ہو، وہ دین قابل قبول نہیں ہے. اگر اس دین کو لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خسارے میں ڈال دے گا. تم دنیا میں بھی خسارہ کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 21، کہ اے انسانوں، مرد ہو یا عورت، سب کے سب اپنے پروردگار کی عبادت میں لگ جاؤ. اب مرد اور عورت اجر کے حساب سے، اعمال کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اجر کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 195 میں ارشاد فرمایا، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ مرد ہو یا عورت وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اجر کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں کو برابر اجر ملے گا، کسی کو ناقص اجر نہیں ملے گا، دونوں کو برابر اجر ملے گا، لیکن ہمارے اعمال اچھے ہوں. اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلی جو شرط لگائی ہے وہ ایمان کی شرط لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں، جس کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پورا قرآن مجید اگر نازل نہ کیا جاتا اور صرف سورہ عصر نازل کر دی جاتی تو امت کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی تھی.
امت کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، زمانہ انسان ہے، اس کا ماضی اور حال یہ قسم ہے، اس کا ماضی اور حال یہ زمانہ ہے، یہ انسان کے احوال ہے۔ اس کا ماضی ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس کا حال ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کیا کیا، یہ زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور کامیاب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا۔ اور اس کے بعد ایمان کے 3 تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں، جن تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ دین پر چلنے کے لیے 10 چیزوں کی، دین پر چلنے کے لیے 2 چیزوں کی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو 2 کی ترتیب سے ہیں۔ دین پر چلنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، قرآن اور حدیث، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کے منازل طے کرائے گا، تمہیں کامیابی کی طرف گامزن فرمائے گا۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ تو دین پر چلنے کے لیے قرآن اور حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دین کو سمجھا، قرآن مجید کو سمجھا، احادیث کو سمجھا، وہ ہمارے بزرگان صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، اصفیاء، اتقیاء، ان سب کی پیروی کرنا ہے، ان سب کے پیچھے چلنا ہے، ان سب کو اپنا نمونہ بنا کر کے اپنی زندگی کو آگے ہمیں سنوارنا ہے اور بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ایمان کے بعد آپ ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد نیک اعمال کی ضرورت ہے، بغیر ایمان کے کچھ قبول نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نصاب جو بتایا ہے، جو ابتدائی مراحل میں ہمارا نصاب متعین فرما دیا تھا، وہ نصاب کیا تھا؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا الایمان، کہ ہم پہلے ایمان کو سیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، اس کے بعد قرآن مجید کو سیکھا۔ بغیر ایمان کے قرآن مجید کی تلاوت ہمارے لیے نافع نہیں بن سکتی۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی نیک عمل وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کان ابن جدعان فی الجاہلیہ، ابن جدعان نامی ایک شخص جو زمانے جاہلیت میں تھا، وہ نیک کام کیا کرتا تھا، اور نیک کاموں میں 2 کام بڑے اہم تھے، یصل الرحم ویطعم المسکین، رشتوں کو جوڑتا تھا، صلح کرا دیتا تھا، کہیں پر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس میں صلح کرا دیتا تھا، ایک کام کرتا تھا۔ دوسرا کام ویطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اور غریبوں کی مزاج پرسی کرنا اور غریبوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ 2 کام جو بہت اہم ہے، جس کا علم دیا گیا ہے سورۃ فجر میں۔ سورۃ فجر میں اہل ثروت کو، مالداروں کو علم دیا گیا ہے کہ یہ 2 کام کریں، یہ شکرانہ ہے تمہارا، یہ شکرانے کے طور پر 2 کام تمہیں کرنے ہیں۔ یہ 2 کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا، اسے جنت میں داخلہ نصیب نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے جو بھی اعمال کیے ہیں وہ بحالت ایمان نہیں کیا ہے، بحالت ایمان نہیں کیا ہے، ایمان کی حالت میں نہیں کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان کی، کہ اسلام کی، کہ ایمان کو اور اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آپ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے ہیں، ابھی ان کی عمر ہے کچھ 5 سے 9 سال کی عمر ہے،
حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک حضرت زکریا علیہ السلام کو 85 سال کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے ہیں، جن کی ولادت ہوئی ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ابھی 5 سے 9 سال یا 12 سال کی عمر ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس دین کو مضبوطی سے تھام لو. یہ دین آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. جس دین کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ ہم نے آج کے دن اس دین کو مکمل فرمایا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام فرما دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. یہ دین اسلام ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اگر ہم اس کو نہیں تھامیں گے اور مضبوطی سے اس پر نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ناکام کر دے گا. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے 4 مراحل عطا فرمائے ہیں، 4 مراحل بتائے ہیں. 4 مراحل زندگی کے انسان کے لیے، انسان کی زندگی کے، انسان کے تو کئی مراحل ہیں. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر جب ہم مردے کو دفن کرنے جاتے ہیں، کسی میت کو قبرستان لے کر جاتے ہیں اور اس کو دفن کرتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہاں پر 3 مراحل بتائے گئے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ہم اس مٹی میں ہی اسے دفن کریں گے اور اس مٹی سے دوبارہ اٹھا لیں گے. یہ 3 مراحل بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 4 مراحل بتائے. سورہ روم کی آیت نمبر 54 جو ہم نے شروع میں تلاوت کی تھی، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 4 مراحل بتائے ہیں. پہلا مرحلہ بچپن کا، دوسرا مرحلہ جوانی کا، تیسرا مرحلہ ادھیڑ عمر کا اور چوتھا مرحلہ بڑھاپے کا. ان 4 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مطالبے کیے ہیں. بچپن کا جو مرحلہ ہے اس میں ذمہ دار والدین ہیں. بچپن کا جو مرحلہ ہے اس کے ذمہ دار والدین ہیں. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو ایمان سے آراستہ کیا جائے، ان کو ذمہ دار بنایا جائے. بلوغت کے بعد بچے ذمہ دار بن جاتے ہیں. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کو جو بچپن میں ان کی تربیت ہوئی ہے اس تربیت کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں اور اس تربیت کے مطابق اپنے آپ کو دین سے آراستہ کریں اور دین پر چلائیں. اور اس کے بعد ادھیڑ جوانی ہے، جوانی کے بعد ادھیڑ ہے، ادھیڑ کے بعد بڑھاپا ہے. جوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ بہت ہی تقاضے والی عمر ہوتی ہے. اس میں بگڑنے اور بننے دونوں احتمالات موجود ہیں کہ اس میں انسان بنتا بھی ہے اور اس میں انسان بگڑتا بھی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، آقا مدینہ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا اذن لی یا رسول اللہ اذن لی بالزنا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں زنا کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا بڑے پیار سے، آپ نے فرمایا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ زنا کرے؟ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے بالکل نہیں پسند کہ میری والدہ کے ساتھ کوئی زنا کرے. آپ نے فرمایا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پھر آپ نے فرمایا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پھر آپ نے فرمایا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی پھوپھی کے ساتھ زنا کرے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میں بالکل نہیں پسند کرتا کہ میرے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ کوئی زنا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان سنو، جس طرح سے تم اپنی والدہ کے ساتھ زنا کو ناپسند کر رہے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ
نے کسی کی والدہ کو کسی بچے کے اور کسی نوجوان کی ماں کو اس کی والدہ بنایا ہے، اس کی ماں بنایا ہے، کسی عورت کو اس کی والدہ بنایا ہے، کسی لڑکی کو اس کی بہن بنایا ہے، اور کسی لڑکی کو اس کی بچی بنایا ہے، اور کسی عورت کو اس کی خالہ بنایا ہے، کسی عورت کو اس کی پھوپھی بنایا ہے۔ جس طرح تم نہیں پسند کرتے ہو اسی طرح وہ انسان اور وہ بچہ اور وہ نوجوان بھی نہیں پسند کرتا ہے۔ تو بگڑنے کی عمر یہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، اور بننے کی بھی عمر یہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی عمر میں عبادت کو پسند کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جس دن 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک وہ شخص ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایک وہ شخص مرد ہو یا عورت، اس کی نوجوانی کی عبادت اسے اللہ کے سائے میں لے کر جائے گی۔ نوجوانی کی عبادت، جوانی کی عبادت، کہ جوانی کی عبادت یہ مقبول ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہی مرحلہ اور یہی وقت ہوتا ہے بگڑنے کا۔ اس لیے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کو پکڑیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، کہ تم سربلند رہو گے، تمہیں ترقیات سے نوازا جائے گا، تمہیں کامیابی سے امتحان کیا جائے گا، تمہیں کامیابی ملے گی اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تمہیں یقیناً کامیابی ملے گی، اگر ایمان نہیں ہے تو تم کامیابی سے دور ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ وہ بچے ہو یا بچیاں، آج انہیں توحید نہیں پتا، آج انہیں توحید کے تقاضے نہیں پتا، آج انہیں سیرت کی معلومات نہیں ہے، آج صحابہ کی سیرت کی معلومات نہیں ہے، صحابیات رضی اللہ عنہن کے کردار کا علم نہیں ہے۔ آپ کے پاس جب ان کرداروں کا اور سیرت کا علم نہیں ہوگا تو یقیناً آپ گمراہ ہو جائیں گے، یقیناً آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو، ایمان کو مضبوطی سے تھاما جائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں جو ہمیں دی ہیں وہ 2 برادری ہیں، ایک ایمان کی اور ایک کفر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پسند کیا۔ سورہ تغابن آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور 2 برادری عطا فرمائی ہے، اس میں سے ایک برادری ایمان کی ہے اور دوسری برادری کفر کی ہے۔ اس لیے ایمان کو اختیار کرنا ہے اور کفر کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تو اس وقت سمجھ لینا چاہیے تھا جس وقت ہماری بچیوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم شادی کریں گے بغیر داڑھی والے سے، کلین شیو لڑکے سے شادی کریں گے، اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ حالات آنے والے جو حالات ہیں وہ بہت بدتر حالات ہیں۔ آج یہ داڑھی کو ناپسند کر رہی ہے، کل کو داڑھی والے کے دین کو ناپسند کرے گی۔ آج وہی حالات آ چکے ہیں کہ آج داڑھی والے کے دین کو ناپسند کیا جا رہا ہے۔ یہ محض کس لیے؟ اس لیے کہ ایمان سے دور ہے، حضور کی سیرت سے دور ہے، صحابیات کی سیرت سے دور ہے، صحابہ کی سیرت سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر باطل افکار اور گمراہ کن افکار وہ حملہ کر کے چلے جاتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آج کافر کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہیں، آج کافر کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہیں، اور ایمان والے کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ انہیں کفر اور ایمان کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ایمان سے کیا ملے گا، اور کفر کو اختیار کرنے کا جو سنگین جرم ہے، اس کی جو سنگینی ہے انہیں علم نہیں۔ اس سنگینی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کیا 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 جائے گا انہیں کچھ نہیں پتا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کی سزا بتا دی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 217، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ دین اسلام سے ہٹ جائیں، مرتد ہو جائیں اور دین اسلام کو چھوڑ دیں گے
اور وہ اسی حالت میں مر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں خسارہ اٹھانا پڑے گا، دنیا میں بھی وہ ناکام ہوں گے۔ اور دنیا کی ناکامی کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، اگر اسلامی حکومت ہو تو انہیں فوراً قتل کر دیا جائے، ورنہ کم سے کم ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے مقابر میں، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو جگہ نہیں دی جائے گی۔ ان کا کسی سے اگر نکاح ہو چکا تھا تو اس نکاح کو ختم کیا جائے گا۔ ان سے مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی طرح کا کوئی رشتہ نہ رکھیں، وہ مرتد ہو چکے ہیں، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی مار ہے۔ آخرت کی مار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کی فکر کریں اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ اگر ہم نے یہ فکر نہیں کی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم ایمان کو مضبوطی سے پکڑیں، ایمان والے بن جائیں، مومن بن جائیں۔ اگر ہم ایمان والے نہیں بنے، مومن نہیں بنے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں سزائیں دے گا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ومن یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان کو اختیار کرتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ترین انسان ہیں۔ اور جو ایمان کو ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عذاب سے نوازے گا اور آخرت میں بھی عذاب کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ فبشرهم بعذاب علیم، عذاب کی خوشخبری سنا رہا ہے کہ دنیا میں عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دین ہماری منمانی سے نہیں چلے گا، دین تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ہے، اس کو ہم اپنائیں گے تو ہم دین پر چلیں گے۔ اللہ کے احکامات کو اپنائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں تو ہم دین پر چلیں گے، ورنہ ہم دین سے دور ہو جائیں گے۔ ہم اسلام کو عقیدتاً بھی مانتے ہیں اور تہذیباً بھی ہم اسلام کے غلام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف عقیدے میں اسلام کے غلام ہیں کہ ہمیں اسلام مل گیا، ایمان مل گیا، ہم نماز پڑھنے لگے، ہم روزہ رکھنے لگے، ہم زکوٰۃ دینے لگے، تو بس صرف اسلام یہی اجازت دیتا ہے اور یہی کہتا ہے، تہذیب سے اسلام خالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم عقیدتاً اسلام کے غلام ہیں اور تہذیباً بھی اسلام کے غلام ہیں۔ مغرب کی تہذیبیں کو چھوڑ دیں، آقا مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ پہاڑ پر چڑھ کر کے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں میں تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح آتے ہوئے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آج وہ فتنہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، موبائل کی شکل میں۔ پہلے ٹی وی کی شکل میں ہوا کرتا تھا، آج ٹی وی کو دور چھوڑیے، موبائل کی شکل میں ہر ہاتھ میں فتنہ موجود ہے، ہر ہاتھ میں فتنہ موجود ہے۔ اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس موبائل نے شادی سے پہلے بچہ ہو یا بچی، موبائل کا رکھنا، اینڈرائڈ موبائل کا رکھنا حرام اور ناجائز ہے، بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ جس طرح سے ننگے تاروں کے پاس، بجلی کے ننگے تاروں کے پاس جانے سے ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں، اسی طرح سے اپنے بچوں کو موبائل سے اور ٹی وی سے روکیں۔ ان کو تہذیب جو مل رہی ہے وہ موبائل سے، ویب سیریز سے، سیریل سے انہیں تہذیب مل رہی ہے کہ ایک لڑکا غیر مسلم ہے اور ایک لڑکی مسلمان ہے، دونوں شادی کر رہے ہیں، سیریل میں، ٹی وی میں، فلموں میں، اور وہ تہذیب ان کو مل رہی ہے۔ کل کو یہ تہذیب اپنے اوپر نافذ کریں گے اور کہیں گے
وہ انسانی ہی تو ہے، وہ انسانی ہی تو ہے، ہم انسان سے شادی کر رہے ہیں، یہاں تو کوئی دھرم کا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 221 وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تم مشرک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہو، ان سے شادی مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، ایمان میں داخل نہ ہو جائے، اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتی ہے، اگر وہ مومن ہو جاتی ہے تو آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اور ایمان کی قید لگائی ہے، باقی برادری کی کوئی قید نہیں لگائی۔ صرف کوئی برادری ہے ایک ایمان کی اور ایک کفر کی، آپ ایمان کی برادری کو اختیار کریں، آپ ایمان والے سے مسلمان سے شادی کریں، آپ انٹرکاسٹ کو یعنی برادری کو آپ خاطر میں نہ لائیں، برادری کو آپ خاطر میں نہ لائیں، یہ سب ہماری بنائی ہوئی برادری ہے۔ صرف مسلمان دیکھیں، مومن دیکھیں، ایمان والا دیکھیں، اس بنیاد پر شادی کریں۔ اگر اس بنیاد پر شادی ہوگی تو یہ سارے حملے یہ سب دور ہو جائیں گے، یہ ہمیں ناکام نہیں کر پائیں گے، یہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں ان موبائل سے دور ہونا ہے، جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیفۃ باللیل۔ آج انسانوں کا حال یہ ہے کہ بستر پر جاتے ہیں 8 بجے یا 9 بجے یا 10 بجے اور رات 12 بجے 1 بجے تک کمرے کی لائٹ بند ہے، صرف موبائل کی لائٹ چہرے پر پڑ رہی ہے۔ جیفۃ باللیل، یہ مردار کی طرح پڑے ہوئے ہیں، یہ رات میں مردار کی طرح، مری ہوئی لاش کی طرح، سڑی ہوئی لاش کی طرح پڑے ہوئے ہیں، راٹن کارپس ہیں، یہ بالکل مری ہوئی لاش کی طرح ہے، مردار لاش کی طرح ہے، سڑی ہوئی لاش کی طرح ہے۔ آپ دیکھیے وہ وقت تھا حساب و کتاب کرنے کا، وہ وقت تھا محاسبہ کرنے کا، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا اللہ ہم سے غافل ہے، ہماری ایکٹیویٹیز کو، ہماری کرتوتوں کو دیکھ نہیں رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں تو ہم اللہ کی توحید سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ سے ہمیں قربت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورہ قاف میں آیت نمبر 16 میں ارشاد فرما دیا شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 80 اگر کہ انسان کا یہ گمان ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرگوشیوں کو سن نہیں پا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلا رسولنا لدیہم یکتبون، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں اور بائیں کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، وہ ہماری اچھائیوں کو بھی لکھ رہے ہیں اور برائیوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سورہ ذاریات آیت نمبر 11 کہ انسان کے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ سب باہر کر دیا جائے گا، وہ سب نکال کر باہر کر دیا جائے گا۔ انسان نے کر کے جو چھپا لیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ باہر کر کے لائے گا۔ وہ بھولا ہوا جو اس نے کر کے بھلا دیا اس کے بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے کر کے آئے گا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 6 احصاء اللہ ونسوہ، جو تم نے کر کے بھلا دیا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئے گا، جو تم نے کر کے چھپا لیا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئے گا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 18 یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جو تم نے کر کے چھپا لیا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کی قدرت کو پہچانے، اللہ کی قدرت کو پہچانیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ عملی نمونے کو پیش کریں۔ ہم پردہ کریں گے، ہم مخلوق تعلیم سے دور ہوں گے، ہم مخلوق تعلیم کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اگر مخلوق تعلیمی نظام ہے تو ہم احتجاج کریں گے، ہم اپنے
اپنے پرنسپل سے کہیں گے کہ آپ ہمیں پردے کی اجازت دیں، ہم پردے میں آئیں گے، آپ پردے میں جائیے اور ایک ماحول کریٹ کر دیجئے، ایک ایٹموسفیئر کریٹ کر دیجئے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے پردے میں آ جائیں۔ جس کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اگر پیسہ ہے تو نماز وہ زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اور ورنہ ہر غریب اور مالدار پر نماز اور روزہ اور ایمان فرض ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پردے کو فرض کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں، اور سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں، اور قرآن مجید میں بے شمار اشارے موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پردہ کریں، پردہ فرض ہے، بغیر پردے کے آپ ناکام ہیں۔ تیسرا آپ کے ساتھ شیطان ہے۔ ہمیں ٹی وی سیریز اور موبائل یہ کنسپٹ اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ یہ ہمیں ایک تہذیب دے رہے ہیں۔ اس تہذیب کا کوئی تصور نہیں اسلام میں۔ آپ دیکھیں، خود ہم بیوقوفی کر رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم سمجھ میں آ سکتا ہے ہمیں کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، لڑکا دوست اور لڑکی دوست، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی آکسفورڈ میں ایک سروے کیا گیا تھا، ریسرچ کی گئی تھی، لڑکیوں سے پوچھا گیا، لڑکیوں نے کہا کہ یہ کنسپٹ بہت اچھا ہے، لڑکوں نے کہا کہ جب ہم اس کنسپٹ کو اختیار کرتے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بناتے ہیں، جب ہم اس کنسپٹ کی طرف اور اس نظریے کی طرف آتے ہیں تو آگے چل کر کے ہمارے نظریات بدل جاتے ہیں۔ وہ دوستی نہیں، پھر وہ کسی دوستی نہیں، وہ پھر کسی اور ریلیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر وہ لیونگ ریلیشن میں چلے جاتے ہیں، وہ لیونگ ریلیشن شپ اختیار کر لیتے ہیں، وہ ایسے مراحل میں چلے جاتے ہیں جو مراحل اللہ کو مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں، ملتے ہیں، تو تیسرا شیطان ان کے درمیان ہوتا ہے، اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ یہ حق پر باقی رہے، ان کے درمیان آگ لگا دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا، ہاتھوں کا زنا غیر چیزوں کو پکڑنا، پیروں کا زنا